اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوال کے 6 روزوں کے مستحب ہونے کا بیان۔ شوال مطلب عید کے بعد جو ہے 6 روزہ رکھا جاتا ہے، اس کی فضیلت کا بیان سن لیجیے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھے تو پورے زمانے کے روزے رکھنے کے مانند ہے، یعنی برابر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فائدہ: ایک نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے کے مطابق ایک مہینے رمضان کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں، اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیے جائیں جنہیں 6 عیدی روزے کہا جاتا ہے تو یہ 2 مہینوں کے برابر ہو گئے۔ یوں گویا پورے سال کے روزوں کا اجر کا مستحق ہو گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے پورے سال کے روزے رکھے، اور جس کا یہ مستقل معمول ہو جائے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے پوری زندگی روزوں کے ساتھ گزاری، وہ ہمیشہ روزے رکھنے والا شمار ہوگا۔ اس اعتبار سے یہ 6 عیدی روزے بڑے اہمیت رکھتے ہیں، وہ ان کی حیثیت نفلی روزے ہی کی ہے۔ یہ 6 روزے متواتر رکھ لیے جائیں یا ناگا کر کے، دونوں طرح جائز ہیں، تاہم شوال کے مہینے میں رکھنے ضروری ہیں۔ اس طرح جن کے رمضان کے فرض روزے بیماری یا سفر وغیرہ کی وجہ سے رہ گئے ہوں، ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ فرض روزوں کی قضا دیں اور اس کے بعد شوال کے 6 نفلی روزے رکھیں۔ یعنی رمضان کے بعد جو مہینہ شروع ہوتا ہے جی، وہ شوال کا ہوتا ہے، یعنی عید کا مہینہ۔ تو عید کے دن تو روزہ رکھ نہیں سکتے آپ، عید کے بعد کسی دن بھی 6 روزے آپ رکھ لیجئے، بشرط شرط ہے کہ آپ کے اوپر کوئی فرض روزہ قضا نہ ہو۔ اگر فرض روزہ قضا ہے تو اس کو آپ پہلے بھریے، تو اس کے بعد نفل روزہ رکھیے۔ اور یہ 6 روزے بڑے اہمیت کے، اگر جس نے رکھ لیا اس کے پورے سال کے برابر روزے رکھنے کے مانند ہو جائے گا۔ 6 روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، چھوڑ کے بھی رکھ سکتے ہیں، ہفتے میں ایک بھی رکھ سکتے ہیں، مگر شوال کا مہینہ شرط ہے، یعنی عید والا جو مہینہ ہے وہ شرط ہے، اس میں روزے رکھے جائیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نفلی روزوں کا ہی بیان ہے۔ اب اس کے بعد جو مہینہ آئے گا اس میں آپ نفل روزہ رکھ سکتے ہیں، اس میں سوموار اور جمعرات کے روزے رکھنے کا بیان ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کی بابت سوال کیا گیا، آپ نے فرمایا یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن میری بعثت ہوئی، یا اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ یعنی سوموار کا بھی روزہ نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو رکھتے تھے معمول کے مطابق۔ مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ اپنی ولادت اور نبوت سے سرفراز کیے جانے کی خوشی میں سوموار کا روزہ رکھتا ہوں۔ گویا میلاد النبی کا دن اگر کسی نے منانا ہو تو اس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت والے دن صرف روزہ رکھا ہے، اس لیے یوم میلاد پر جلوس نکالنا اور اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں وہ ثابت نہیں ہیں، مگر یہ بھی حکم نہیں ہے کہ آپ پیدائش پہ ہی روزہ رکھیں، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی دن تھا اور اسی دن آپ روزہ رکھتے تو بہرحال یہ جائز ہے کہ اگر کوئی اپنے پیدائش کے دن روزہ رکھ لے تو اس کے لیے اچھی بات ہے، مگر اس کو رسم نہ بنانا ہے، اور اس کے لیے عبادت کا حصہ رہے، روزہ کی ہی طرح رہے۔ دوسری حدیث دیکھ لیں، مگر ایسا کہاں ہوتا ہے، روزہ کہاں رکھتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں نہیں تو روزہ کہاں سے رکھیں؟ ہاں، تو اس لیے اگر کوئی بہت ہیپی برتھ ڈے منانے کا شوقین ہے، اگر نہیں اس کا دل طبیعت مان رہی تو روزہ رکھ لے اور اللہ کے سامنے سجدہ کر لے اور جو بھی غلطیاں ان سے معاف کر لے، ہاں صدقات کرے، ہاں یہ سب طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، کر سکتے ہیں تو اس کا بدل ہو جائے گا، آپ کا دل بھی مان جائے گا اور اللہ ثواب بھی ہو جائے گا۔ دوسری حدیث دیکھ لیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سوموار اور جمعرات کو اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پس میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل جب بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے تو میں روزے دار ہوں۔ ٹھیک ہے، یعنی سوموار اور جمعرات کے دن ہر انسان کا اعمال جو ہے اللہ کے یہاں فرشتے پیش کرتے ہیں، تو اس ایک وجہ یہ بھی روزہ رکھنے کی،
कई वजह हैं सोमवार और जुमरात की रोज़ा रखने की। और एक रोज़ा और रखा, ये तो 2 हो गए, हफ्ते के 2 रोज़े, और महीने के 3 रोज़े रखे जाते हैं। वो भी नफिल रोज़े कौन कौन से देख लीजिए। हर महीने 3 रोज़ा रखने का मुस्तहब होने का बयान। इमाम नववी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि अफजल ये कि अय्याम बैज़ के 3 रोज़े हर महीने रखे जाएँ। ये चाँद की 13, 14 और 15 तारीख है, और बाज़ के नज़दीक 12, 13 और 14 तारीख है, मगर सही जो रवायत मिलती है 13, 14 और 15 ही है, ज़्यादा मुस्तनद है। यानी हर महीने की अरबी तारीख 13, 14 और 15 को भी रोज़ा रखा जाए, उसे 20 का रोज़ा कहते हैं, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको रखते थे। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है कि मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई। हर महीने 3 रोज़ा रखने की, हर महीने 3 रोज़ा रखने की, चाश्त की 2 रकातें पढ़ने की, ये कि सोने से कब्ल वित्र को अदा कर लिया जाए, वित्र अदा कर लिया करूँ। ये बुखारी और मुस्लिम का हदीस है। 3 वसीयत फरमाई अल्लाह के रसूल ने इंसानों के लिए, आम इंसानों के लिए, कि हर महीना का 3 रोज़ा रख लें, 13, 14 और 15 अरबी तारीख को, और चाश्त की नमाज वह दिन में जाड़े में 9 बजे, 9:30 बजे का वक्त शुरू हो जाता है, और गर्मी में 9 बजे से शुरू हो जाता है, और ज़वाल के पहले तक रहता है। आप 2 रकात, कम से कम तो 2 रकात पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि चाश्त की नमाज़ आप पढ़ते थे। और सोने से पहले वित्र पढ़ लिया करें, वित्र किसी भी हालत में छोड़ना नहीं। वित्र की नमाज में ऐसा बात पढ़ी जाती है, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तर्क नहीं करते थे, छोड़ते नहीं थे। एक हदीस और देख लिए, अबू दरदा रज़ियल्लाहु बयान फरमाते हैं कि मुझे मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों की वसीयत फरमाई कि ज़िंदगी भर मैं उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगा। हर महीने 3 दिन के रोज़े रखने की, और चाश्त की नमाज की, और एक ही सोने से कब्ल यानी पहले मैं वित्र अदा कर लिया करूं। सही मुस्लिम की हदीस। ये बहुत अहम बात है कि बार बार हदीस दो। हाँ तो भाई हाँ हाँ, वित्र का मतलब होता ही आखिरी नमाज, तो सोने से पहले बाद में जिसको तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी है, तहज्जुद के बाद पढ़ेगा वित्र की नमाज। भाई सब तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ नहीं सकते, न पढ़ते हैं, हर आदमी की बस की बात भी नहीं, मगर कोशिश करते रहना चाहिए। अगर जिसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि हम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ेंगे तो वित्र छोड़ दे, और जब तहज्जुद की नमाज़ पढ़ ले तो वित्र की नमाज़ पढ़े। कॉन्फिडेंस ना हो तो पहले तब सोए, हाँ, खतरा वाला काम ना करें। मैंने तहज्जुद के लिए, तहज्जुद की नमाज के लिए, उसके लिए। हज़रत अब्दुल्ला, दूसरी हदीस देख लीजिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हर महीने 3 दिन के रोज़े रखना और सारा साल रोज़े रखने के बराबर है, या हमेशा रोज़ा रखना। यानी 3 दिन हम महीने में कम से कम तो रोज़ा रख ही लें। मान लें हर हफ्ता वाला तो ना रख पाएँ तो कम से कम महीने में 13, 14 और 15 रख लें। मगर यहाँ तो ये हाल है कि फ़र्ज़ रोज़ा लोग छोड़े हुए हैं, तो नफिल रोज़ा कैसे रखेंगे? पहले फ़र्ज़ काम कर लें तब नफिल काम का नंबर आता है, जिसकी पकड़ है फ़र्ज़ काम की। अब पता चल रहा है कि रमज़ान के महीने में बहुत से मुसलमान बेरोज़गार हैं, रोज़ा नहीं रख रहा है, तरह तरह की बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, मतलब बहानेबाजी। हज़रत माज़ अदविया ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर महीने 3 दिन के रोज़े रखते थे? तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने पूछा महीने के कौन से हिस्से का रोज़ा रखते थे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने जवाब दिया कि आप यह परवाह किए बगैर ये महीना कौन सा है रोज़ा रखते थे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तू महीने में 3 रोज़े रखने का इरादा करे तो 13, 14 और 15 तारीख का रोज़ा रख। यानी बार बार हुक्म आ रहा है, या आप हफ्ते में रख लीजिए या महीने में रख लीजिए। देखिए कितना अल्लाह की तरफ से छूट है। अगर आपने जिसने रमज़ान के 30 दिन के रोज़े चाहे 29 दिन के रोज़े रखे, और ईद बाद आदमी उसको आम ज़बान में ईदी वाला रोज़ा भी कहता है, ठीक है, हाँ, तो 6 रोज़ा जो है अगर रख लिए, चाहे 6 लगातार रख लिए, मगर ये शर्त है कि उसके ऊपर कोई फ़र्ज़ रोज़ा कज़ा ना हो। अगर कज़ा है तो पहले उसको भरे, रख ले तो उसको पूरे साल के रोज़े के बराबर, 6 रोज़े, ठीक, पूरे साल के बराबर रोज़ा रखने के बराबर हो जाए।
ابھی 10 6 کے 60 ایک نیکی کے برابر 10 نیکی، تو 6 روزہ ہو گیا 10 6 کے 60، اب 30 روزہ ادھر رکھے 10 یہیں 360 دن کا روزہ ہو گیا آپ کا. تو اتنا اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے. دیکھیے نماز قضا کا کہیں حکم نہیں آتا ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی کوئی حدیث ملتی ہے، مگر لوگ بتاتے ہیں کہ قضا عمری بھرنی ہے. نماز کا کہیں حکم نہیں، بس روزہ کا ہے کہ قضا روزہ کا حکم ہے. قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے. ہاں دیکھ لیجئے آپ نے. چھوٹ جائے دیکھیے ایک تو ہوتا ہے قضا، آپ نے اگر جان بوجھ کے آپ مسلمان 10 سال 20 سال جان بوجھ کے نہیں پڑھی وہ نہیں ہوگا اس کا. دیکھیے ہم طریقہ بتا رہے ہیں کہ ایک آپ نے تو ٹھیٹھائی کی نا، مسلمان کے گھر میں آپ نے پیدا ہوئے اور نماز چھوڑے جا رہے ہو. قضا اسے کہتے ہیں جیسے مان لو کہ ہم سفر میں ہیں، قضا ہو گئی 1 دن کی 2 دن کی، بہت یعنی کہ 20 سال 30 سال کی قضا ہے. 2 دن 4 دن اس نہیں. پہلی بات سن لیجیے، جب آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا تو نماز فرض ہے 7 سال کے بعد. نہیں بالغ تو 15 سال میں مانا جائے گا. ہاں تو 15 سال ہے. بلوغیت جو ہے ہندوستان میں 15 سال پہ مانی جا رہی ہے. دیکھیے قضا عمری نماز کا کہیں واضح طور پہ حکم نہیں ہے. بھائی ہم نے تحقیق کی، اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو تو لائیے پیش کیجیے. نہیں جیسے وہ نہیں پڑھا مان لیجیے جان بوجھ کے، ہاں اب اس کو احساس ہوا ہے، اس کو احساس، اس کی بھرپائی کرنے کا طریقہ ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفل کام کریں، نفل نمازیں پڑھیں. ایک انداز سے پڑھے کہ نہیں اس کو چھوڑ دیجیے. نفل نماز اللہ نے دیکھیے ایک تو گناہ اس کے اوپر وہ موجود رہے گا. اب وہ زیادہ سے زیادہ نیکی حاصل کرے، کیونکہ میزان ہوگا تولا جائے گا تو نیکی اس کی زیادہ ہو جائے. ٹھیک، اگر قضا پڑھتا بھی ہے بائی دیوے تو اس کا ثواب ملے گا نہیں. قضا چیز کا ثواب نہیں ملتا ہے، ادا تو ہو جاتی ہے. اچھا ہاں ٹھیک، ادا تو ہو جاتی ہے. کسی کا پیسہ 1 لاکھ روپیہ آپ نے مار دیا، حق مارا اللہ، آپ نے 1 لاکھ نماز نہیں ادا کی، اب آپ ان کو چونی ہڈی میں بڑھا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ ہاں تو وہی بتا رہے ہیں نا اس کا. اسی لیے نماز کا کہیں حکم نہیں، قضاء عمری کا، روزے کا ہے بس. نفل پڑھنے اور اس کے لیے بس یہ آپ نیکی زیادہ کیجیے. جب آپ نے توبہ کر لیا، بزرگوں نے قضاء عمری پر زور دیا مت، کہیں دلیل ہونی چاہیے نا. زور نہیں تو دلیل ہو، میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ریسرچ ہو چکا ہے. 20 رکعت جو ہے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ کر کے رہا کہ ڈائری میں نوٹ کر کے یہ 20 رکعت ڈیلی جو ہے 1 دن کے حساب سے چھوڑ کے. چلیے اس پہ کبھی بات ہو جائے گی، ویسے ہے نہیں کہیں. اگر کسی کے پاس دلیل ہو، دیکھیے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے. خالد وغیرہ تھے سب. دیکھیے اپنے من، دیکھیے اپنے 20 رکعت، وہ تو ابھی مارکیٹ میں چلا تھا، ابھی شب برات پہ خوب ویڈیو وائرل ہے کہ یہ ٹائم میں یہ نماز پڑھ لیجئے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ چمتکار ہوا تھا، چل رہا تھا. تو اس طرح کی باتیں جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہوگا وہی مانا جائے گا. اپنے من کی بات دین میں نہیں ہے. وہ شاید ان کی کچھ نماز قضا تھی، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کیا، بیٹا میرے یہ نماز قضا ہے، اس کا فدیہ دے. ہاں تو فدیہ دیا جا سکتا ہے. دیکھیے کیونکہ ہاں یہ تو ہم مان سکتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ ایک معاملہ ایسا پیش آیا تھا. ایک صحابی رسول آیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سنیے نہیں اس میں حدیث ہم بتا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میرے ماں کے اوپر اتنا روزہ قرض ہے، وہ بھر نہیں پائی اور ان کا انتقال ہو گیا. کہا کہ تم اس کا ادا کرو، تم اس کو بھرو، یعنی اس کی اعلیٰ اولاد کو حکم دیا تم اس کو بھرو. روزہ کا ہے. ابھی نماز تو یہ تو مسلمانوں کی ڈھیٹھائی ہے نا کہ نماز چھوڑتے ہیں. روزہ اس کو رہنا پڑے گا. ہاں جو اس کا وارث ہے، ہاں جو اس کا وارث ہے، یا تو رہے یا تو اس کا فدیہ دے. ہاں جیسے حج بدل میں پراپرٹی میں حصہ لے رہے ابھی اس کا وارث ہے نا، تو اس کا مال کھائے گا تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اپنے والدین کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ نیک ہوگا تو رہ دے گا کہ ابو کو ہمیں دقت نہ ہو. تو وہ رکھنے کا حکم ہے، یہ جان لیجیے. چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ
वैसे मेरी क्योंकि बहुत से लोगों से हमने सुना पढ़वाते हैं भाई कल्याण हाँ मैं वो दलील नहीं पेश कर पाते हैं ना। दलील होगी कहीं नहीं, उनसे दलील ही मांगा जाएगा। हाँ तो मांगिए। ये नफरी वाला सही है एक अंदाज